والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی قدر، ہمارا درس چل رہا تھا مسلمانوں کی تعظیم، ان کی حرمت اور ان کے حقوق اور ان کے ساتھ شفقت و محبت. یہ حدیث پاک لفظاً بہت چھوٹی ہے اور معناً بڑی وسیع ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ الفاظ کریمانہ، اس کے اندر کتنی جامعیت ہے، اور جوامع الکلم یہ مقدس سرکار کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اس کے اندر ایک پورا جہاں ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اس حدیث کو آپ اپنے دماغ میں نقش کر کے اب آپ زمانے کی سیر کریں اور ہر ایک چیز آپ کے سامنے تشت ازبام ہو جائے. پھر بتائیں معاشرے کے اندر کوئی گناہ ہوگا، کوئی برائی، ظلم، حسد، بہتان، الزام، چغل خوری، ناحق قتل، ڈاکہ، چوری، سب ختم ہو جائے گا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، دنیاوی حوالے سے بھی اور اخروی حوالے سے بھی. آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ کو پسند ہے؟ بالکل پسند نہیں ہے. تو پھر آپ دوسروں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ آپ کا کوئی مال ہتھیار ہے، آپ کو پسند ہے؟ جی بالکل نہیں. تو پھر آپ دوسروں کا کیوں مال لیتے ہو؟ تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے. اخروی لحاظ سے اللہ نے آپ کو نماز پنجگانہ کی توفیق بخشی ہے، آپ نمازی ہیں. کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دوسرا بھائی نمازی نہ ہو؟ جی بالکل نہیں. جب میں اپنے لیے نمازی ہونا پسند کرتا ہوں تو اپنے بھائی کو بھی نمازی بناؤ. آپ گناہوں کے دلدل سے نکل کے نیکی کی راہ پر آ گئے ہو، یہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اسے بھی اس راستے پر لاؤ. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ معاشرے کی اصلاح کو نکلیں، پورے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا. بھائی جناب یہ چیز میں پسند نہیں کرتا، اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ نمازی بن جائے. کیوں؟ مجھے یہ بات پسند ہے. 1 سے 2، 2 سے 3 فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہر ایک فرد کھڑا ہو جائے قوم کی اصلاح کے لیے تو معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا. تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اللہ اکبر. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ اذا کان مظلوما. حضور جب وہ مظلوم ہو میں اس کی مدد کروں، بات سمجھ میں آنے والی ہے. اور حضور ارأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، حضور اگر وہ ظالم ہے پھر اس کی مدد کیسے کروں؟ بھائی ایک ظالم ہے، مظلوم ہے، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، آپ اس کو بچا رہے ہیں، اس کو چھڑوا رہے ہیں، اس کے دست بازو بن رہے ہیں. میں ظالم کی مدد کیسے کروں؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلك نصرہ.
فرمایا کہ اپنے بھائی کو اس ظلم سے روک، اس کو منع کر، اس کا ہاتھ پکڑ، یہ تیری مدد ہے اس کے ساتھ۔ مظلوم کو بچا لیا، یہ مدد ہو گئی، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا، ظالم کو ظلم سے روک لیا، یہ ظالم کی مدد ہو گئی۔ اگر ظالم ظلم کرتا رہا، اس کا ظلم دنیا میں بھی اس کے لیے وبال جان اور آخرت میں بھی وبال جان۔ جب آپ نے ظالم کا ہاتھ پکڑا، آپ نے اس کو اخروی دائمی عذاب سے بچا لیا اور دنیاوی عذاب سے بھی بچا لیا، تو ہوگی نا ظالم کی مدد۔ تو ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد، مظلوم پر ہونے والے ظلم کو روکو، مظلوم کی مدد، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ظالم کی مدد۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اب مسلمان عام ہے، وہ امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، عالم ہو، جی فاضل ہو یا پھر جاہل ہو، ہر ایک پر یہ حقوق لازم ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن کے مومن پر، مسلم کے مسلم پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور جواب دیں، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ کہ نہیں جناب یہ تو میرے معیار کا نہیں ہے، میری ٹکر کا نہیں ہے، میں کہاں یہ کہاں، یہ کمی قوم کو ہو کہ میں اس کو سلام کا جواب دوں؟ یعنی سلام کرے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑا چھوٹے کو، چودھری جو ہے، خان جو ہے، وہ کسی چھوٹے کو سلام کرے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی چھوٹے نے سلام کیا تو اس کا سلام کا بھی جواب کو حق نہیں بنتا۔ دیکھیں سرکار کتنے پیارے کر، اس میں سلام کا جواب دینا یہ حق ہے تم پر۔ کس نے دے دیا؟ نہیں نہیں میں اس کو جواب دوں، نہیں میرے تو شان میں گھٹکی آ جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ نہ اگر وہ جواب نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا آیا ورحمۃ اللہ، حضور فرمایا 20، وبرکاتہ فرمایا کہ 30۔ جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ ملا لیتا ہے 20 نیکیاں، وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو 90 نیکیاں دیتا ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سلام، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک فارمولہ بتاؤں، ایک نسخہ کہ جس سے محبت پیدا ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی بھائی سے محبت پیدا ہو، الفت، چاہت، حضور بالکل ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ تہادوا وتحاببتم وافشوا السلام، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبتیں بڑھیں گی، اور سلام کو عام کیا کرو، سلام کیا کرو، محبتیں بڑھیں گی۔ اگر مسجد میں آنے والے نمازی ہر نماز کے بعد سلام، ایک ہوتا ہے رسمی سلام مجید السلام علیکم، اور ایک ہوتا ہے قلبی سلام السلام علیکم، جناب ٹھیک ہیں آپ، مزاج گرامی آپ کے بخیر و عافیت ہے۔ جب نظروں میں نظر ڈال کے اور ہاتھوں کو یوں پکڑ کے تھام کے ہلائیں گے، دلوں کے تار چھڑیں گے کہ نہیں چھڑیں گے؟ ہر نماز جناب آپ نظر نہیں آئے تو 1 سے 2، 2 سے 3 نمازوں میں سلام کلام و محبتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اب وہ نظر نہیں آتا تو دل کو چین نہیں آتا۔ تو تھے تو اجنبی، سلام کی محبت سے دلوں کے اندر الفتیں پیدا ہو گئی۔ اور اہل ایمان کے اندر اللہ نے فطرتی طور پر مومن کے دل میں مومن کی محبت رکھی۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان ہے نا، وہ چاہے نسلاً کچھ بھی ہو، زبان اس کی کچھ بھی ہو، اور ہو مسلمان، اس پر ظلم ہو، یقین کریں آپ کے دل میں ضرور اس کے لیے درد پیدا ہو۔ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، مگر کیا ہے وہ فطرتی طور پر اللہ نے مسلمان کے دل میں مسلمان کی محبت رکھی ہے۔ آپ کو سن کے بڑی حیرت بھی ہوگی کہ آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں نا، کرکٹ میچ، تو میں نے وہاں بھی نوجوانوں کو دیکھا ہے۔ اب کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی مسلمان پلیئر تھا، اب اس نے کوئی سنچری مار دی تو یہاں کے مسلمان بیٹھ کے خوشی منا رہے، اگرچہ وہ ٹیم کافر ہے، کہتے ہیں یار یہ اپنا ہے تو مسلمان نا، ہے تو مسلمان بھائی نا، یعنی چاہے جائے کہ وہ کام جو بھی ہے، مگر مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے محبت ہے۔ اب فلسطین کے مسلمان دیکھ لیں، کشمیر کے دیکھ لیں، برما کے دیکھ لیں، ان پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مگر جو اہل ایمان ہیں، جن کے اندر ایمان کی رمق ہے نا، ان کے دلوں میں ضرور ان کی محبتیں ہوتی ہیں کہ اے پروردگار پہ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔
اور جب مومن ایک تو نا پردیس میں اگر کوئی گاؤں کا بندہ مل جائے تو موجیں لگ جاتی ہیں، چلے جی میرے وطن کا ہے، اسے پھر بندہ جو ہے وہ جھپیاں پا کے ملتا ہے، جی ہے تو میرے وطن کا نا۔ اور اسی طرح اگر دیار کفر میں کوئی مسلمان مل جائے نا تو پھر مسلمان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، ہے تو میرا مسلمان بھائی نا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ سلام کا جواب دینا، اگر آپ یہاں سے گئے اور ایک صاحب وہاں سے آئے، آپ اس کو سلام کریں۔ حضور نے فرمایا اگر اپنا درخت بیچ میں حائل ہو گیا یا دیوار حائل ہو گئی، آپ یہاں سے گھوم کے ادھر آئے یا ایک آپ کا بھائی دیوار کے اس پار سے ہو کے اس پار آیا، اب بھی آپ اس کو سلام کریں، سلام کا جواب دیں۔ آپ کا کیا جا رہا ہے سلام کرنے میں؟ مفت کی نیکیاں ہی آ رہی ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا کہا کریں تاکہ نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ ہمارا دور جیسے جیسے ماڈرن ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے محبتیں، وہ الفتیں پرانے دور کی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے کسی کا کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا تو پوری بستی، پورا علاقہ اس کی عیادت کو آتا تھا، اور ہم نے اپنے بچپن میں ہی دیکھا ہے کہ جس کے ہاں کوئی بندہ بیمار ہے، گھر کے صحن میں 10 چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، ایک پورا گھر اٹھ کے جا رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے، پھر چوتھا آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی ہو گئی، واٹس ایپ پہ میسج کرتے، سناؤ جی طبیعت کہاں تک پہنچی آپ کی، کچھ بہتری آئی نہیں آئی؟ اب یہ سلسلہ ہو گیا۔ تو مریض کی عیادت، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے، اگر صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح کو جائے تو شام تک۔ اور فرمایا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کی عیادت میں رہتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے۔ کتنی بڑی عیادت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص اپنے بھائی کی عیادت کو جاتا ہے، دور دراز علاقے میں، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کر دیتا ہے، تو فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا ہے، کہاں کدھر چل دیے؟ کہ فلاں اپنے بھائی کی عیادت کو۔ فرشتہ کہتا ہے ہاں اس کا تم پر کوئی حق ہوگا، شاید اسی کا حق دینے کے لیے۔ کہا کہ نہیں، پھر شاید تمہیں اس سے کوئی غرض ہوگی، کوئی لالچ ہوگی، کوئی طمع ہوگا۔ کہا کہ نہیں جناب۔ شاید تم نے اس سے کچھ لینا ہوگا۔ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے اس لیے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی عیادت کو جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے جو انسانی شکل میں ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے تیرا امتحان لینے کے لیے، جب تو بندہ ہو کے رب کے بندے سے رب کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے تو سن، پھر تیرا رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں کی عیادت کو جایا کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے فرمایا نا، نماز فجر میں صحابہ کرام آئے تو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہو، جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو، اور جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو جناب عمر فرماتے ہیں بندہ نواز ابھی آئے، نماز فجر پڑھی، نماز فجر پڑھ کے پھر جائیں گے، کس کی عیادت کریں گے؟ کسی غریب فقیر کو پکڑیں گے، صدقہ دیں گے۔ بات رہی روزے کی، وہ تو میں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ حضور میں ابھی آ رہا تھا، میرا بھائی بیمار تھا انصاری، میں اس کی عیادت کر کے آ رہا ہوں، میں اس کی۔ تو صحابہ کرام اپنے بھائیوں کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ تو آج بھی یہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہیں، دوسرے گھر کا پتہ نہیں یہاں رہتے کون ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں مر گئے، تو لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے ان کے حال احوال پوچھا کریں، محبتوں کو فروغ دیا کریں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، پھر صدیوں تک ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں کہ جناب وہ بندہ نظر نہیں آ رہا جو کبھی کبھار ملتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، اس کو دیکھ کے دل کو قرار ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ کسی مجلس میں جائیں، اوہ بہار آ گئی ہے، تم کیا آئے تو بہار آ گئی ہے۔ لوگوں سے حال احوال، ملنا جلنا، محبتیں ایسی فروغ دیں، محبتوں کو ایسا فروغ دیں کہ جب آپ کی میت اٹھے تو جس گھر کے ہیں اس سے زیادہ ان گھروں میں ماتم ہو کہ جن سے آپ محبت کیا کرتے تھے۔ بندہ تھا بڑا کمال کا، یار چلا گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو میری اور آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ملے، لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو راحت ہو، ایسا نہیں ہو آ گئے بھاگو جی بھاگو، یہ تو آ گئے کم بخت فسادی ہے،
یہ تو تیر برسائے گا، یہ تو کلیجوں کو چھلنی کرے گا، اس کی باتیں نقصان دیتی ہیں، یہ تو تانے مارتا ہے، اٹھو یہاں سے، اس کے پاس بیٹھنا ہی فضول ہے. اگر آپ کی شخصیت ایسی ہے تو بے زمین میں گڑا کھود کے مر جائیں، دفن ہو جائیں کہ دنیا دار آپ سے پریشان ہو گئے یار. اللہ اکبر. تو دوسرا حق کیا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا. حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو کندھا دیا اور 40 قدم چلا، اللہ اس کے 40 گناہ معاف فرمائے گا. تو جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے. شہر کے اندر وہ ماحول نہیں ہے جو دیہات کے اندر ہے. دیہات کے اندر آج بھی اگر کسی کا فوتگی ہو جائے تو دور دراز علاقے سے لوگ آتے ہیں. میں نے خود اپنے گھر میں دیکھا، کسی جگہ فوتگی ہوئی اور وہ 2 کلومیٹر دور اعلان ہوتے ہوتے پہنچا، تو میرے والد صاحب نے وہ 2 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں گئے، جی جناب وہ ہماری بستی سے فلاں بستی قریب ہے، ان کے انتقال ہو گیا. آج بھی گاؤں دیہات کے اندر یہ ہے، مگر یہاں تو گلی سے بھی لوگ اٹھ کے جنازے میں نہیں آتے. کتنی بڑی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے. یعنی آپ کی مسجد میں جنازہ ہی دیکھ لیں تو کتنے وہ جو اقربا وہی ہوتے ہیں 2 صفحے 3 صفحے، لوگ جنازے میں نہیں آتے. وہ جو نماز میں نہیں آتا وہ بھلا جنازے میں کیا آئے گا، جو جنازے میں نہیں آتا وہ بھلا پیچھے کیا جائے گا. تو جنازے کے ساتھ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے نماز جنازہ پڑھا اور جنازے میں شرکت کی ساتھ چلا، اس کے لیے 2 قیرات ہیں. حضور کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. جنازے میں شرکت کی 1 احد پہاڑ کے برابر، ساتھ گئے 1 احد پہاڑ کے برابر، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ کو ثواب دے گا. آپ اللہ کی رضا کے لیے جنازے میں بھی ہیں اور ساتھ بھی گئے. اللہ اکبر. اور تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کو قبول کرنا. اگر آپ کو بھی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، لیکن اگر وہ اس دعوت کے اندر غیر شرعی کام نہ ہو. جناب ہمارے یہاں جی ولیمے کی تقریب ہے، اس کے اندر سارے بھنگڑے ہو گئے، تو بالکل آپ نہ جائیں. ہمارے یہاں جی مایوں کی تقریب ہے، ناچ گانا ہوگا، ڈانس ہوگا، بالکل آپ نہ جائیں. غیر شرعی کام جس تقریب میں آپ ہرگز نہ جائیں اور اعلانیہ بائیکاٹ کریں. اور دوسری بات، آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے اور یہ آپ کے لیے مباح ہے، آپ کی اپنے مصروفیات ہیں، آپ کے اپنے معاملات ہیں، تو آپ جو ہے محبت کے ساتھ معذرت بھی کر سکتے ہیں، جناب معذرت میں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکتا، میری یہ مصروفیات ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر کوئی غریب آپ کو دعوت دے، اس کی دعوت پہ جائے نہیں. امیر دعوت دے تو سر کے بل چل کے جائیں. اللہ کو تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. غریبوں کا دل رکھنا چاہیے. غریبوں سے بعض دفعہ غریب جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار اپنی غربت کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہوتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے دولت نہیں دی تو یہ بھی رب کی آزمائش ہے، میں اس حال میں بھی رب رات پر راضی ہوں. مگر جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا، وہ غریب کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنسبت مال کے. کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر جب لوگ رویہ غریب کے ساتھ ایسا رکھتے ہیں تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ جب حج کو جا رہے تھے تو راستے میں کسی کے ہاں ٹھہرنا ہوا تو پورا علاقہ حضرت ہمارے ہاں. تو آپ نے فرمایا یار یہ بتاؤ سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ سب سے زیادہ غریب کہ جی سب سے زیادہ غریب یہ گھر ہے. آپ نے فرمایا پھر آج میں ان کا مہمان بنتا ہوں. تو غریب کے ہاں جا کے آپ مہمان بنے. تو لوگوں کا ہجوم، کوئی کیا لا رہا ہے، کوئی تحفے تحائف، تو کیا سامان لا رہے، حضرت آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے. رات کو قیام کیا، صبح اٹھ کے جب جانے لگے تو فرمایا کہ یہ سب کچھ جو لوگ لائے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے. تو جو معاشرے میں سب سے زیادہ غریب تھا، سرکار غوث اعظم کی محبت میں لوگ بہت کچھ لائے، آپ نے اس کو دیا. معاشرے میں صبح سب سے زیادہ امیر بھی وہ ہو چکا تھا. تو غریب کی دعوت قبول کی، بلکہ خود گئے. کون ہے غریب؟ ہم اس کے ہاں جائیں تاکہ لوگ اس کو سلام کریں. آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہیں اور ایک غریب ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھایا، کہیں گے یار ان کا تو ہم ٹائم لینے کے لیے جاتے ہیں تو لینوں میں لگا دیتے ہیں، غریب کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ نے اس کو ساتھ اپنے بٹھایا ہے، اب اس کا بھی معاشرے کے اندر کالر اونچا ہو گیا کہ دیکھو میں بھی ان کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں. اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، مگر ایک لمحے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ بٹھایا یا اس کا نام لے لیا، او بھائی اس کے تو علاقے میں موجیں ہو گئی ہیں. اب پورا معاشرہ اس کو نہ بھی دیکھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو جو سینے سے لگا لیا ہے. تو دعوت کو قبول کرنا. اللہ اکبر.
اور دعوت کے اندر یہ بھی ہے، جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو اس کے اندر یہ کہ جتنوں کو دعوت دی جائے اتنے ہی دیں۔ لوگ کیا کہتے تھے، بیگم آج کھانا نہیں بنانا، شادی پہ جانا ہے، تو پورا گھر اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ آپ کو ایک آدمی کا ہے تو ایک آدمی، اور ود فیملی جو کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ 5 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بہو ساری لے کے آ جائیں۔ اس غریب نے کھانا اتنا بنایا، اور سرکار کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، سرکار مدینہ کو درزی نے دعوت دی نا، کہ جس نے جو وہ جناب رسو کے گوشت میں لوکی ڈال کے سرکار کی دعوت کی تھی، حضور آپ آ جائیں اپنے ساتھ 4 صحابہ کرام کو 4-5 کو لے کے آ جائیں۔ سرکار گئے تو حضور کے پیچھے وہ ایک شخص آ گیا دوڑتے ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھہرو، دروازے پہ دستک دی، وہ آیا، حضور نے فرمایا دیکھو میاں یہ ہمارے پیچھے پیچھے آیا ہے، جبکہ اس کی دعوت تو ہے نہیں، اور اگر تم کو ہو تو یہ اندر آ جائے ورنہ اس کو ہم واپس بھیج دیں۔ کہا نہیں حضور جب آیا ہے آپ کے ساتھ تو پھر آنے ہی دیجیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جتنوں کو دعوت دی جائے اتنے ہی آئیں۔ سرکار آرا حضرت ایک دعوت میں گئے تو آپ کا دل کر رہا تھا کہ میں سالن میں نا روٹی ڈال کے سرید یعنی چوری بنا کے کھاؤں، تو ظاہر جب آپ سالن میں روٹی ڈالیں گے تو سالن آپ کا زیادہ صرف ہوگا۔ جس پلیٹ میں آپ 2 روٹیاں کھائیں گے اگر بھگو کے کھائیں گے تو 1 روٹی کھائی جائے گی۔ تو آپ نے صاحب خانوں کو بلایا، دیکھو میاں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چوری بنا کے کھاؤں۔ کہا حضرت دعوت ہے ہی آپ کی، فرمایا کہ وہ تو معلوم ہے مگر جو میری دعوت ہے وہ سالن کے ساتھ لگا کے کھانے کی ہے، چوری بنانے کی نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چوری بنا کے کھاؤں ورنہ نہیں۔ فرمایا کہ حضرت آپ کو اجازت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو دعوتوں میں جاتے ہیں نا وہ سارا وہ جناب عالی چٹنی اٹھا کے منہ پہ لگا کے گٹک گٹک کے ختم کر گئے، تو بالکل ناجائز ہے۔ تو دعوتوں کے اندر جو ہے یہ خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری اور 5ویں بات حضور نے کیا فرمایا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والی کی چھینک کا جواب دینا۔ اگر کسی کو چھینک آئی تو وہ کہے الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، تو فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے رب العالمین۔ اور اگر بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتہ کہتا ہے یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تیری بخشی فرما دے۔ سنت طریقہ یہ کیا، جب کسی کو چھینک گئے تو بجائے الحمدللہ کے پورا کہے الحمدللہ رب العالمین، اور سننے والے پر واجب اس کا جواب دے، وہ کیا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر یہ دوبارہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ مجھے بھی بخشے اللہ تمہیں بھی بخشے، اور پھر کہے یہدکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیرے اعمال کی درستگی فرمائے۔ چھینک آپ کو آ رہی ہے اور آپ ایک دوسرے کو خیر کی دعائیں دے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری حدیث طیبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں، جب ملے تو سلام کرے، اور جب دعوت دی جائے دعوت قبول کرے، اور 5ویں چیز اس کے اندر جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، خیر کی بات طلب کرے، اس کو خیر کا مشورہ دو۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور میں جب بھی جاتا ہوں سودا کرتا ہوں کاروبار کرتا ہوں مجھے گھاٹا ہوتا ہے، مجھے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یوں کیا کرو، پہلے جا کے اس کو کہو دیکھو میاں میں تم سے مشورہ کرنے لگا ہوں، مجھے خیر کا مشورہ دینا۔ جب تم اسے کہو گے مجھے خیر کا مشورہ دینا، اب اس کے بعد تم اس سے لین دین کرو، اب وہ تمہیں خیر کا مشورہ ہی دے گا۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں گئے چیز لینے کے لیے، جناب پہلے حدیث سن لو، حضور نے فرمایا کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں خیر کی طرف بلائے۔ بلکہ میں خود کہہ رہا ہوں، ایک جگہ میں گیا موبائل لینے کے لیے مارکیٹ میں، تو میں نے اس کو پہلے حدیث سنائی، میں نے کہا دیکھو میاں سرکار کا فرمان ہے تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اچھا مشورہ دے، اور جو اچھا مشورہ نہ دے اس نے تمہارا حق ضائع کیا ہے اور قیامت اس سے پکڑ ہوگی۔ تو میں نے کہا میاں حدیث سن لی ہے، اب مجھے بتاؤ میں نے موبائل لینے کون سا اچھا والا موبائل ہے، اب کون سا اچھا والا موبائل ہے؟ تو کہا مولوی صاحب نے صحیح پھنسا دیا ہے۔ تو مومن سے جب بھی مشورہ خیر کا مشورہ دے، خیر والی بات کہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے ارشاد فرمایا کہ جناب ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ہمیں 7 چیزوں سے منع فرمایا اور 7 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آخری حدیث طیبہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں جانا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا۔ اگر ایک بندے نے قسم کھائی ہے آپ کے اوپر اور آپ اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی قسم کو پورا کریں۔ مثال کے طور پر کس نے کہا بھی اللہ کی قسم میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا جب تک تم میرے گھر میں نہیں آئے،
آپ اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہیں نا, آپ اس کے گھر چلے جائیں تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے. اگر نہیں تو اگر اس کو آنا پڑا آپ کے یہاں تو اس کو قسم توڑنی پڑ جائے گی, اس کو پھر کفارہ دینا پڑ جائے گا. تو جو آپ کسی کی قسم پوری کر سکتے ہیں آپ کیا کریں, قسم کو پورا کریں. وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ, مظلوم کی مدد کرنا, دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا اور سلام کو پھیلانا. اور جن 7 چیزوں سے منع کیا ہے, فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا. سونا مرد پر حرام ہے, وہ لاکٹ کی صورت میں ہو, زنجیر کی صورت میں ہو, انگوٹھی کی صورت میں ہو, سونا مرد پر حرام ہے. چاندی پہن سکتا ہے 4.5 ماشے سے کم وزن والی چاندی کی انگوٹھی 1 نگ والی, وہ مرد پر جو ہے وہ حلال ہے, باقی سونا مرد پر حرام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ بھی حرام ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مرد کے لیے جو ہے وہ ریشم کے گدے, ریشم کے پردے, ریشم کے لباس, استبراق, دیباج, موٹا ریشم, پتلا ریشم, یہ بھی جو ہے مرد پر حرام ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں چاندی کے برتنوں میں پیا, قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے جام سے جو وہ محروم رکھے گا. فرمایا کہ جس نے چاندی کے برتنوں میں پیا اللہ اسے جہنم کا پانی پلائے گا. تو چاندی کے برتن, سونے کے برتنوں میں اللہ کے رسول نے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے.